क्लास 9 उर्दू सबक नंबर 8 कुतबा। सबसे पहले इस सबक का खुलासा देखते हैं। शहर से 1.5-2 मील के फासले पर पुरफिजा बागों में घिरी हुई इमारतों का एक सिलसिला दूर तक फैला हुआ है। इनमें कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें तकरीबन 4000 आदमी काम करते हैं। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल इन इमारतों ही में महदूद रहती है, लेकिन सुबह 10:30 बजे और दोपहर 4:30 बजे इस इलाके से शहर तक जाने वाली सड़क पर दरिया की बहाव की तरह रश होता है। शरीफ हुसैन दर्जा दोम का क्लर्क था। वो मामूल से कुछ जल्दी दफ्तर से निकला और इस फाटक के बाहर खड़ा हो गया जहां से तांगे वाले शहर की सवारियां ले जाया करते थे। खिलाफ मामूल तनख्वाह के 8 रोज़ बाद भी उसकी जेब में 5 रुपए और कुछ आने मौजूद थे। वजह यह थी कि उसकी बीवी बच्चे मेके गए हुए थे और वो घर में अकेला रह गया था। उसने दफ्तर के हलवाई से 2-4 पुरियां लेकर खा ली थी और रात को किसी सस्ते होटल में खाना खाने का फैसला किया था। थोड़ी देर बाद दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां निकलना शुरू हुईं। इनमें टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट और गर्ज हर दर्जा और हैसियत के क्लर्क थे और इसी लिहाज से उनकी वज़ाकता भी एक दूसरे से जुदा थी। एक तांगे में सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर इसमें सवार हो गया। तांगा शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुका तो शरीफ हुसैन ने अकन्नी निकाल कर कोचवान को दी और घर की बजाय जामे मस्जिद की तरफ चल दिया, जिसकी सीढ़ियों पर कोहना फरोशों और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थीं। वो घूम फिर रहा था कि उसकी नज़र एक कबाड़िये की दुकान पर एक संगे मरमर के टुकड़े पर पड़ी, जो मुग़ल बादशाहों के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया था। इसने यूं ही कीमत पूछी तो कबाड़िये ने 3 रुपए बताई। वो चलने लगा तो कबाड़िये ने पूछा, आप क्या देंगे? उसने 1 रुपया कहा तो कबाड़िया बोला, अच्छा ले जाइए। उसे अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने 12 आने क्यों ना कहे। उसने ना चाहते हुए भी इसे खरीद लिया और घर ले आया। रात छत पर लेटे जब करवटें बदल रहा था तो उसे ख्याल आया कि मुमकिन है कि वो सुपरिटेंडेंट या हेड क्लर्क बन जाए और उसकी तनख्वाह बढ़ जाए। फिर वो कोई छोटा सा मकान ले ले और इस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम कुंदा करा के दरवाजे के बाहर नस्ब कर देगा। इस तरह के खुश आइंद ख्यालात हर रोज़ उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। जब महीना ख़त्म हुआ तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि संगे मरमर के टुकड़े पर एक संग तराश से अपना नाम कुंदा करा लिया, जिसे देखकर उसे अजीब सी खुशी हुई। घर पहुंचकर उसने एक बेकवाड़ की अलमारी में वो कुतबा रख दिया। हर रोज़ शाम को जब वह दफ्तर से थका हारा वापस आता तो इस कतबे को देखकर उसकी थकान किसी कदर कम हो जाती और उम्मीदें सब्ज बाग दिखाती। बीवी बच्चों के आने पर वह घरेलू जिम्मेदारियों में मशगूल हो गया और मुस्तकबिल की ये सुहानी तस्वीरें रफ्ता रफ्ता धुंधली पड़ गईं। साल भर कतबा इसी बेकवाड़ अलमारी में पड़ा रहा। इस अरसे में उसने निहायत दयानतदारी से काम किया और अफसरों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन इसकी हालत में कोई तब्दीली ना आई। जब उसके बेटे की उम्र 4 बरस हुई तो शरीफ हुसैन ने इस ख्याल से कि कहीं इसका बेटा कतबे को अलमारी से गिरा ना दे, उसे वहाँ से उठाकर संदूक में कपड़ों के नीचे रख दिया। पूरी सर्दियाँ ये कतबा संदूक में पड़ा रहा। गर्मियों में बीवी ने गर्म कपड़े रखने के लिए संदूक में से फालतू चीज़ें निकालीं तो कतबा भी निकाल कर काट कबाड़ के एक पुराने बक्स में डाल दिया। पे दर पे मायूसियों के बाद जब उसे मुलाजमत करते 12 साल हो चुके थे और उसके दिल से तरक्की के तमाम वलवले निकल चुके थे और कतबे की याद तक जहन से महव हो चुकी थी, तो इसके अफसरान ने इसकी दयानतदारी और पुरानी कारगुजारी के ख्याल करके 3 महीने के लिए आर्जी तौर पर दर्जा अव्वल के एक क्लर्क की जगह दे दी, जो छुट्टी पर जाना चाहता था। जिस दिन इसे ये ओहदा मिला उसकी खुशी की इंतहा ना रही। उसने तांगे का भी इंतज़ार ना किया, बल्कि पैदल ही बीवी को ये खुशखबरी सुनाने के लिए चल दिया। अगले महीने उसने नीलाम से एक सस्ती सी लिखने की मेज़ और घूमने वाली कुर्सी खरीदी। उसे फिर से कतबे की याद आई और उसकी उमंगें जाग उठी। उसने कतबे को काठ की पेटी से निकालकर साबुन से धोया और दीवार के सहारे मेज़ पर लगा दिया। उसने खूब मेहनत से काम किया, लेकिन 3 महीने बाद इसे फिर से अपनी पुरानी जगह पर आना पड़ा। इसके बाद का ज़माना इसके लिए मायूसी और अफसरदगी का था, लेकिन ये कैफियत ज़्यादा दिन नहीं रही। उसका बड़ा लड़का 6ठी जमात में पढ़ता था और छोटा 4थी में, और मंझली बेटी माँ से कुरान पढ़ती और सीना परोना सीखती थी। बड़े लड़के ने बाप की मेज़ कुर्सी पर कब्जा जमा लिया और वहाँ बैठकर स्कूल का काम करने लगा। उसने कतबा उठाकर बेकवाड़ अलमारी में रख दिया। साल पर साल गुजरते गए। कतबे ने कई जगह बदली। शरीफ हुसैन को मुलाजिम हुए
20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں خم آ گیا تھا۔ اب اسے بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم اور ان کے لیے نوکریوں کی تلاش کی فکروں نے گھیر لیا تھا۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اس کا بڑا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا اور چھوٹا بیٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ پینشن اور لڑکوں کی تنخواہوں سے بخوبی گزر بسر ہونے لگی۔ اس کا ارادہ بیپار کرنے کا تھا، مگر مندے کے ڈر سے نہ کیا۔ بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی سے فراغت کے بعد حج کرنے کو جی چاہا لیکن نہ کر سکا۔ پھر بڑھاپے اور کمزوریوں نے دبانا شروع کیا تو زیادہ تر چارپائی پر ہی پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات تند و تیز ہوا سے اسے نمونیا ہو گیا۔ وہ 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ایک دن بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ ایک بوری سے اسے کتبہ مل گیا۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگلے روز اس نے ایک سنگ تراش سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور اسے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں سبق کا مرکزی خیال۔ افسانہ کتبہ کا مرکزی خیال انسانی خواہشات اور خواب ہیں۔ وہ سوتے جاگتے ان خوابوں کی تلاش میں رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تمام آرزویں اور ارمان پورے ہو جائیں، لیکن اس کے تمام خواب کبھی پورے نہیں ہوتے اور وہ اپنی تمام زندگی ان کے حصول میں صرف کر دیتا ہے۔ اس سبق کا پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ شریف حسین کو تانگے میں سوار ہونے کا لطف ملتا تھا۔ مہینے کے ابتدائی روز۔ شریف حسین کی جیب میں کچھ رقم اس لیے تھی کہ اس کے بیوی اور بچے میکے گئے ہوئے تھے۔ کلرکوں میں لوگ شامل تھے ہر عمر کے۔ شریف حسین کے خیال میں سنگ مرمر کے ٹکڑے کا مصرف تھا کہ صدر دروازے پر لگایا جائے۔ شریف حسین کی موت کے بعد سنگ مرمر کا ٹکڑا اس کی قبر کا کتبہ بنا۔ سوال نمبر 2 ہے، سوالوں کے جواب دیں۔ شریف حسین اپنے دفتر میں کس حیثیت سے ملازم تھا؟ شریف حسین اپنے دفتر میں کلرک درجہ دوم تھا۔ کلرکوں کی ٹولیوں میں کس طرح کے لوگ شامل تھے؟ کلرکوں کی ٹولیوں میں ہر طرح اور ہر عمر کے لوگ تھے۔ ان میں کلرک، سپرنٹینڈنٹ، ٹائپسٹ، غرض اعلیٰ اور ادنا تمام لوگ شامل تھے۔ شریف حسین نے سنگ مرمر کے نفیس ٹکڑے کا کیا استعمال سوچا؟ شریف حسین نے سنگ مرمر کے نفیس ٹکڑے کو اپنے صدر دروازے پر لگانے کا سوچا۔ شریف حسین کی موت کن حالات میں واقع ہوئی؟ شریف حسین کی موت سخت سردی کے موسم میں نمونیا کی وجہ سے ہوئی۔ اس کے گھر والوں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ شریف حسین کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا سنگ مرمر کے ٹکڑے کو کس مصرف میں لایا؟ شریف حسین کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا سنگ مرمر کے ٹکڑے کو اپنے باپ کی قبر کے لیے کتبہ بنوا لایا۔ اگلا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آلکس، کاہلی اور سستی۔ آلکس انسان کی کامیابی کو دور کر دیتا ہے۔ ترمیم، اصلاح، تبدیلی۔ پاکستان کے آئین میں بار بار ترمیم کی گئی ہے۔ خس و خاشاک، گھاس پھوس تنکے۔ طوفان میں درخت خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے۔ کنگلا، تنگ دست، خالی ہاتھ۔ تنخواہ دار آدمی مہینے کے آخر میں کنگلا ہو جاتا ہے۔ کواڑ، کواڑ دروازے کا پٹ، کھڑکی۔ اس نے غصے میں کواڑ زور سے بند کیا۔ نقش و نگار، بیل بوٹے، آرائش۔ بادشاہی مسجد میں نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ سبق کتبہ کے متن کو مد نظر رکھ کر درست بیان کے آگے صحیح اور غلط کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 5000 آدمی کام کرتے ہیں۔ غلط۔ شریف حسین کلرک درجہ اول کچھ سویرے دفتر سے نکلا۔ غلط۔ شریف حسین نے چونی نکال کر کوچوان کو دی۔ غلط۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے۔ صحیح۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو وہ ایک مشہور آہن گھر کے پاس لے گیا۔ غلط۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگلا سوال ہے، سبق کتبہ کے متن کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ کلرک دفتر سے نکل کر زبردستی غیر زبان میں باتیں کر رہے تھے کیونکہ انہیں افسروں سے اسی میں بات کرنا پڑتی تھی۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے ہیں۔ جامع مسجد کے پاس کباڑیوں کی دکان پر دنیا بھر کی پرانی چیزیں تھیں اور ان کو خریدنے والے ہر قسم کے لوگ تھے۔
اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی۔ اسے سنگ مرمر کا ٹکڑا خریدنے کی ضرورت نہ تھی، صرف تجسس کی وجہ سے اس نے قیمت پوچھ لی۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ دن پھیر دے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل نسل پارے کی تشریح کریں۔ تشریح سے پہلے مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دیجیے۔ سبق کا نام ہے کتبہ اور مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ غلام عباس اردو کے ممتاز افسانہ نگار ہیں۔ زبان و بیان کی سادگی ان کے افسانوں کی اہم خصوصیت ہے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بیان کرتا ہے کہ شہر سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر سیکریٹریٹ کے دفاتر کی عمارتوں کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ شہر کی جانب جانے والی سڑک سپہر 4 بجے کے بعد ان ملازمین سے بھر جاتی تھی جو دفتروں میں کام کے بعد اپنے اپنے گھروں کی جانب واپس جا رہے ہوتے تھے۔ ان میں ادنا و اعلیٰ ہر درجے کے ملازمین تھے، سائیکل سوار، پیدل، آدھی آستینوں کی قمیض، نکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی توند والے بابو، چھتری کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے، ہر وضاقتہ کے ملازمین ہوتے تھے۔ بعض ٹانگوں میں، بعض سائیکلوں پر اور بعض پیدل ہی جا رہے ہوتے تھے۔ بعض کوٹ کاندھے پر رکھے گریبان کھولے، بعض پینٹ کوٹ پہنے چلے جا رہے ہوتے تھے۔ اگرچہ زیادہ تر ان کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، لیکن وہ لہجہ بگاڑ کر انگریزی زبان میں بات کرنے ہی پر تلے ہوئے تھے۔ وہ اگر چاہتے تو بآسانی اپنی مادری زبان میں بھی بات چیت کر سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ سارا دن دفتروں میں انگریزی زبان میں بات کرتے رہتے تھے، اس لیے وہ بگڑے ہوئے لہجے ہی میں انگریزی زبان میں بات کرنے پر بضد رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں غیر ملکی زبان بول کر روحانی سکون حاصل ہوتا تھا یا انہیں انگریزی زبان میں بہت مہارت حاصل تھی، بلکہ انہیں سارا دن اپنے افسروں سے انگریزی زبان ہی میں بات کرنا پڑتی تھی۔ چنانچہ انہیں اس کی عادت ہو گئی تھی اور دفتری اوقات کے بعد بھی وہ انگریزی ہی میں بات کرتے تھے۔ اس طرح آپس میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بات چیت کرنے سے ان کی مشق بھی ہوتی رہتی تھی۔ مصنف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ان کے ذہنی غلام ہیں، یہاں تک کہ آپس میں گفتگو بھی اپنی زبان میں نہیں کرتے۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، کسی بھی ملک یا علاقے کی ثقافت اور روایات کا حصہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ کسی بھی ملک یا علاقے کی ثقافت اور روایات کا حصہ علاقائی اور قومی تہواروں کو قرار دیا جاتا ہے۔ مذہبی تہوار کون کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے مذہبی تہوار ہیں۔ قومی اور علاقائی تہواروں کے 2 فائدے لکھیں۔ ان تہواروں سے مذہبی اور ثقافتی اقدار اجاگر ہوتی ہیں، ان سے سماجی میل جول اور محبت کو فروغ ملتا ہے۔ پاکستان کے قومی تہواروں کے نام لکھیں۔ یوم آزادی، یوم دفاع اور یوم تکبیر وغیرہ پاکستان کے قومی تہوار ہیں۔ مندرجہ بالا عبارت کا موضوع عنوان تجویز کریں۔ تہواروں کی اہمیت و افادیت۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔